الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. الیہ اسی کی طرف مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، واپس لوٹنا ہے، جمیعا سب کے سب، اسی کی طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ حق ہے. انہو بے شک وہی یبدأ الخلق پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر دوبارہ اس کو لوٹاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. کیوں؟ لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ. لیجزی بالقسط، تاکہ ان کو بدلہ دے انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، لہم ان کے لیے ہے، شراب پینے کی چیز، مشروب. یہ شراب، ہم تو ہماری زبان میں شراب جو استعمال ہوتا ہے، عربی میں شراب پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے، مشروبات کو شراب کہا جاتا ہے، اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہم ان کے لیے، شراب پینے کی چیز ہے، ان کے لیے مشروب ہے، من حمیم، حمیم سے. حمیم کیا؟ کھولتا ہوا پانی، یعنی بہت زیادہ ابلتا ہوا گرم پانی، کہ جس سے پینے سے آدمی کے ہونٹ، منہ جل جائے، انتڑیاں جل جائیں، کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، اور عذاب ہے دکھ دینے والا، دردناک. بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے حق سے انکار کی وجہ سے. بما بسبب، با سببیہ ہے، بسبب ما کانوا جو کہ وہ کرتے تھے، یکفرون انکار، یعنی ان کے حق سے انکار کی وجہ سے. اس آیت میں چند باتیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی دلیل بیان کی اور فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو. کیا تم سمجھتے نہیں یہ بات؟ تو توحید کے ساتھ مکی صورتوں میں یہ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ فکر آخرت کی بھی، آخرت کے کو بھی، یہ بھی ایک موضوع ہے اس کا. آخرت ہی ایک ایسا داعیہ ہے کہ جس کا اس کے اوپر یقین بنتا ہے تو وہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ظلم سے رکتا ہے، برے کاموں سے رکتا ہے. جس کو فکر ہی نہ ہو آخرت کی، بس واجبی قسم کا ایمان ہو، آخرت کی فکر اور یقین نہ ہو، تو پھر وہ سارا کچھ کر جاتا ہے، پھر ہر قسم کی برائی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ان صورتوں میں آخرت کی فکر بھی بیان کی گئی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے. تو یہاں وہ تھا وعد اللہ حقا، وعدہ یعید، یہ وعدن یہ مصدر ہے، اس لیے مصدر کی وجہ سے منصوب آ گیا ہے. خیر یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، جب علم نحو پڑھیں گے تو وہاں بتایا جائے گا. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کہ وعدہ کیا ہے؟ کہ صرف یہی زندگی نہیں کہ اس دنیا میں رہیں گے اور پھر ختم ہو گئے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد آگے ایک جہاں اور ہے، کہ جہاں نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے،
جس میں برزخ کی زندگی، حشر کی زندگی، پھر جنت دوزخ کی زندگی، وہ ہے انہ یبدأ الخلق ثم یعید. یہاں اللہ رب العزت جو انسان کو پیدا کرنے کے بعد ماریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو عقلی طور پر بھی اس کی دلیلیں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. یہ ہوتا تھا نا کفار مکہ، ابو جہل خصوصاً اور دوسرے بڑے بڑے کافر اس زمانے میں، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو پھر وہ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، کیونکہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی. اور مذاق کر کے قبرستان کی طرف جاتے جہاں ان کی قبریں، ان کے میت رکھے ہوئے ہوتے تھے، پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو لا کے یوں مار کے کہتے ہیں اذا کنا عظاما نخرا، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، مذاق میں کہتے تھے پھر تو یہ لوٹنا بڑے خسارے کا ہے، پھر تو بڑے گھاٹے میں ہیں ہم. مذاق کرتے تھے کیونکہ وہ عقل سے، اپنی چھوٹی سی عقل ہے انسان کی، اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اسی عقل کو سب کچھ سمجھتے تھے. اللہ رب العزت اس عقلی باتوں کو بھی عقلی دلائل سے بھی بتا دیا. یہاں مثلا جیسے بتایا کہ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، اصل میں یہ اس دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی دیکھیں، اس انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا پیدا کر کے مار کے دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے. ان دونوں کو چیزوں کو ذرا دیکھیں. اللہ کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں، اللہ کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن انسان اپنی عقل سے اگر سوچے تو پہلی دفعہ جب پیدا کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک قطرے گندے بوند سے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا جاتا ہے. نہ اس میں کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ہٹا کٹا انسان ہمارے اور آپ کے جیسا، کہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. ایسا انسان اس قطرے سے جس نے بنایا، ایک تو یہ پیدائش ہے. اب ایک یہ ہے کہ بنایا انسان چلا گیا، دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا. عقلاً کون سا مشکل لگتا ہے؟ پہلا والا مشکل ہے. جو پہلا والا کر سکتا ہے اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ دوسرا والا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کیسے آتا؟ تو یہاں بتائے انہ یبدأ الخلق، یہ اللہ وہی ذات ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے. اور پھر تفسیر قرطبی میں، بلکہ تفسیر کبیر میں انہوں نے 5 مثالیں ذکر کی تھی کہ اس پیدائش کے اوپر. میں نے وہ ذرا نوٹ کی ہیں، آپ دیکھ لیں. اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ جب آئے گا تو وہاں تفصیل سے بتائیں گے. اس دوبارہ پیدا ہونے کے لیے ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ یہ زمین ہے، خشک زمین، کچھ بھی نہیں. جب پانی ملتا ہے اس کے اوپر، بارش پڑتی ہے تو سبزہ نکل آتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ تو تمہیں دفن کرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ. ایک مثال ہے. ہاں، دوسری وہ پانی کی وہ قطرے سے انسان کا پیدا ہونا، جس کا میں نے ابھی بتا دیا. اور چوتھی مثال انہوں نے تخلیق کائنات کی قرآن پاک میں دی. جیسے کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے 6 دن میں پیدا کیا. اور ایسی کائنات کہ بڑے بڑے عقل والے سائنسدان اپنے آپ کو بڑے عقل والے کہتے ہیں، وہ بھی اس کی تہ تک اب تک نہیں پہنچے، اب بھی نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا کچھ چھپا ہوا ہے اس میں، اس زمین کے اندر ہی. زمین تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، نظام شمسی کا، سولر سسٹم کا ایک ٹکڑا ہے. اس سولر سسٹم میں کتنے سیارے اور ہیں، ان سب کو سورج میں ڈال دیں تو ایک پھر گلیکسی بنتا ہے اس سے، اور پھر کائنات کا سارا نظام. ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر سکے گا، جو ایسی کائنات کو
بنا سکتا ہے اپنے حکم سے. اور ایک مثال یہ دی. چوتھی مثال یہ دی کہ تمہیں جو بنایا گیا، کائنات کو جو بنایا گیا، تو یہ بغیر میٹیریل کے بنا ہے، اس میں کوئی میٹیریل بھی نہیں تھا، اپنے حکم اور ارادے سے بنایا ہے. اور تم تو بنے بنائے ہو، تمہارا تو میٹیریل موجود بھی ہے، خاک میں مل گیا ہے، صرف اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہو گیا ہے. یہ بھی عقلی طور پر سمجھا. اور ایک مثال اور بھی دی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کو موت سمجھ میں نہیں آتی تو وہ نیند کی طرف ذرا دیکھیں. ٹھیک ٹھاک انسان ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا انسان ہے، جب نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اس کو کہ امی آئی گئی، ابو آئے چلے گئے، کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بھائی تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، جب نیند تمہارے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو سو جاتا ہے، تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، کہ آدھی موت ہے یہ بھی، کہ روح قبض بھی ہو چکی ہوتی ہے لیکن تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے. بالکل ہی نکال دیا جائے تب تو موت ہے، لیکن تعلق اس کا جسم کے ساتھ رہتا ہے. تو بھئی یہ روزانہ ہی تو تم کہتے ہو، ہم دعا جو پڑھتے ہیں ہم، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پر میں مرتا بھی ہوں اور زندہ بھی. یہ موت ہے نا، تو سونے کی ہے، مرنے کی دعا تو نہیں ہے، یہ سونے کی دعا ہے. ورنہ تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، اللہم باسمک انام و ایقظ، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ہی نام پر میں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. یہ نیند سے اٹھنے کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں، مرنے کے بعد کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو وہاں اس نیند کو موت سے تعبیر کرتے ہیں ہم دعا میں بھی. تو وہاں ہونا چاہیے تھا الحمدللہ الذی احیانا، بلکہ ایقظنا بعدما نمنا، کہ سونے کے بعد اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. ایسا تو یہ موت کی ہی ایک مثال ہے یہ نیند بھی، کہ نیند سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں دوبارہ. تو کیا دوبارہ زندہ کیا جانا، ویسے عقل کی بات بھی ہے، ہم بیچ پھینک دیتے ہیں. ہم تو صرف سہولت کار ہیں اس میں، ہم تو سہولت کار ہیں نا، سہولت دے دیتے ہیں، تھوڑا سا زمین نرم کر دی. کون اس کو پھوڑتا ہے، کون اس سے کومپل نکالتا ہے، کون اسے اگاتا ہے، کون اس ایک دانے سے 100 دانے بناتا ہے. اس اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ رب العزت نے یہاں مثال دے کر اللہ رب ان کو دلیل دی کہ انہ یبدئ الخلق ثم یعیدہ، وہی وہ ذات ہے جو پہلی دفعہ انسان کو پیدا کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو لوٹاتا ہے. کیوں؟ اب یہ عقلی بات ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے. جی کوئی سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھے، بشیر بھائی کوئی سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، وہ پہلی دفعہ وہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو لوٹاتا ہے. یعید عیادتاً کے معنی لوٹانا. جی کیا لوٹانا؟ ہاں، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنا مطلب. اچھا جی، اب یہاں انصاف، اللہ تو انصاف والے ہیں. اگر زندگی یہی ہوتی، بھائی ہاں ظالم بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، برے بھی ہیں، بڑے منصف مزاج لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، تو یہ یوں ہی مر گئے، تو یہ انصاف تو نہیں ہوا. تو انصاف کے لیے دن مقرر کیا ہے، لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے اللہ رب العزت. کس کا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ انصاف کے ساتھ بدلہ دے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو. دیکھو جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے کامیابی میں، وہاں اعمال صالحہ بھی آتے ہیں. ایمان سے مراد اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، صفات کے اوپر ایمان، جو مغیبات ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں وہی ایمان. اور اعمال صالحہ سے مراد مسنون اعمال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں.
تو یہ دونوں مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں چیزیں آ گئی اس میں۔ تو لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے وہ یعنی اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، کیسا بدلہ؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اور قرآن کا یہ ایک طرز ہے، اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر، ازداد کے ذکر ہوتا ہے، اس میں جہنم کا ذکر ہو تو وہاں جنت کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، جہاں جنت کا ذکر ہو تو وہاں جہنم کا، جہاں عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں انعامات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے انصاف کے ساتھ بدلے کا ذکر ہے، تو جس کا ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو تو اس کا بھی ذکر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، حق کو ماننے سے انکار کیا، کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینے کی چیز ہے، ان کے لیے مشروب ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، گرم پانی، ابلتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک۔ اچھا دیکھیں، عذاب کہنا ہی کافی تھا، لیکن علیم، دردناک بھی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں کہتے، یہ وہ رب، وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب جو ہوتا ہے یہ دردناک ہو، کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ دیکھو کوئی ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی یہ انجیکشن لگاؤں گا، اس سے یہ تکلیفیں ہوں گی، اس سے پہلے سے سنبھلتے ہیں، یہ دوائی کھائیں گے، یہ بد پرہیزی کریں گے تو آپ کو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، تو سمجھدار آدمی اس سے بچتا ہے۔ عام آدمی کے کہنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کوئی ماہر ڈاکٹر کہہ دے تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ کون کہتا ہے کہ دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے؟ یہ رب کائنات کہتا ہے۔ تو یہ کیسا دردناک ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت اور جہنم کی خصوصیات ہی یہی ہیں کہ جنت میں نعمتیں جو ملی وہ گھٹیں گی نہیں، بڑھتی رہیں گی، اور جہنم میں جو دکھ اور درد ملتا ہے کافروں کے لیے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان جہنم میں جائے گا تو وہ عذاب تو ختم بھی ہو جائے گا اس کے، چلو جب بات آئے گی۔ اب پھر کہتا ہے بما کانو، با کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ اس کی کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک با سببیہ کہتے ہیں، سبب کے معنی، بسبب اس کے کہ کانو یکفرون، کہ وہ حق سے انکار کرتے تھے۔ یہ عذاب کوئی اللہ کا ظالمانہ کوڑا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، ان کو بتایا گیا تھا، ان کے لیے پیغمبر آئے تھے، ان کو کتابیں دی گئی تھی، ان کے لیے مصلحین آئے تھے، ان کو ڈرایا گیا تھا، سب کچھ سکھایا گیا تھا، عقلی طور پر بھی، نقلی طور پر بھی، ہر اعتبار سے ان کو سمجھایا گیا تھا، لیکن پھر بھی سرکشی کی۔ سرکشوں کے لیے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے لیے عذاب ہمیشہ کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کی، کافر کی عمر 50 سال ہے، 50 سال اس نے کفر کیا ہے، تو عذاب بھی 50 سال ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں؟ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو ہے نیات پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت جو ہوتی ہے، نیت کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے، تو نیت انسان کی اصل ہے۔ یہ 50 سال 40 سال جتنے سال بھی اس نے عمر گزاری ہے، اس کی نیت یہی تھی کہ جب تک میں رہوں گا اسی طرح رہوں گا۔ اگر یہ ہمیشہ کے لیے رہتا تب بھی یہ کفر ہی میں۔ اسی طرح مومن 50 سال نیک اعمال کرتا ہے، ایمان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ جب تک میں رہوں گا، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھے۔ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ لوٹاتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے،
وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے بالقسط انصاف کے ساتھ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم شراب ان کے لیے پینے کی چیز ہے من حمیم ابلتے ہوئے پانی سے وعذاب علیم اور دکھ دینے والا عذاب ہے بما کانوا یکفرون ان کے حق سے انکار کرنے کی وجہ سے. صدق